ہاں جی. کیا امت میں غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا امت میں غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ بالکل، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب حضور کی امت میں ہیں. اب جو حضور کو مانیں گے وہ ایمان والے ہیں، اور جو حضور کو نہیں مانیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے ان کا حساب اسی طرح سے ہوگا، لیکن ہے سب امت میں. ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کس نے پڑھی؟ ان کا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے پڑھائی، لیکن زیادہ قوی یہ بات یہ ہے کہ کسی نے نہیں پڑھائی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پڑھوائی. ہاں جی. ایک بھائی کا سوال ہے، ان کی طرف ایک عورت پر کوئی بزرگ آتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی عورت پہ کوئی بزرگ آتے ہیں، نیک بزرگ، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کے دل کو ٹھکتی ہوگی، میرے دل کو نہیں ٹھکتی، کیونکہ جو نیک بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ تو عورتوں کو نہ چھوتے ہیں اور نہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ان سے زیادہ خلط کرتے ہیں. اگر ان کا کبھی عورتوں سے بات چیت کرنے کا بھی طریقہ ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہوتا تھا. حضور نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کرتے ہوئے بھی کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ کپڑا پکڑا دیتے تھے، ایک کونا خود پکڑتے، یا پانی کا وہ ایک بڑا سا برتن منگا لیتے، اپنا بھی ہاتھ ڈبو دیتے، عورت کا بھی ہاتھ ڈوب جاتا. اس طرح تو بیعت لیتے تھے نبی. تو جو بھی نبی کے پیروکار ہیں، جو اگر نیک بزرگ ہیں جیسے کہہ رہے، تو وہ جب اپنی زندگی میں عورتوں سے دور رہتے ہیں، نامحرم عورتوں کو نہیں چھوتے، تو وہ کس طرح سے ان کی سواری اس پہ آ جائے گی؟ اور وہ عورت بھی اگر مان لو نیک پرہیزگار ہے تو وہ بھی مردوں سے دور ہی رہنے والی عورت ہو. تو یہ بیکار کی باتیں، شیطان ہے جو آتا ہے اور وہ دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے، اور پھر وہ الٹی سیدھی چیزیں پیسوں کے چکر میں یا لوگوں کو، معصوم لوگوں کو برگلانے کے چکر میں، تعویذ گنڈوں کے چکر میں ان لوگوں کو پھنساتے ہیں، معصوم لوگوں کو. تو یہ بالکل بیکار کی بات ہے. اگر اس طرح سے بزرگ آیا کرتے تو پہلے صحابیات پہ آتے ہیں. صحابیات سے زیادہ مرتبہ تھوڑی ہے، حضور کی بیٹیوں سے، حضور کی بیویوں سے زیادہ مرتبہ کسی کا ہوگا. اگر اس طرح سے بزرگ آتے تو پہلے ان پہ آتے. وہ اس طرح لوگوں کو فلاح کا کام کرتی کہ اس طرح سے اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہو رہا ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بونڈر ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اپنی نمازیں درست رکھیں، اپنے اللہ سے مانگیں بس. ایک بھائی کا دودھ کا کام ہے، وہ کہتے ہیں میں بتا کر دیتا ہوں کہ اس میں کتنا پانی ہے، کیا ان کی کمائی ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دودھ کا کام ہے، ملاوٹ جو پانی کرتے ہیں تو گاہکوں کو بتا کے دیتے ہیں، کیا ان کا کمائی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ بتا کے دے رہے ہیں. دیکھو میں ایک واقعہ یاد دلا ہوں، سب نے سنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ میں گھسے تو گندم گیہوں کی ایک بوری تھی. حضور نے جو ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلے گیہوں تھے، اوپر سوکھے گیہوں تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یہ جو گیلے گیہوں ہیں انہیں اوپر رکھ اور بتا کے دو. یوں نہیں کہا کہ خراب چیز بیچو مت، بلکہ یہ کہا کہ بتا کے دو. تو اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے مان لو پانی کی اور وہ بتا کے دے رہا تو اس کی کمائی جائز ہے. اگر نبی یہ کہتے ہیں کہ تجھے گیلا گیہوں نہیں پھینکنا ہے تو پھر ملاوٹ پہ بھی یہی اصول ثابت ہوتا. لیکن نبی نے کہا کہ بتا کے دو اگر نقص والی کوئی چیز ہے. تو اس لیے اگر اس نے بتا دیا کہ اس میں ملاوٹ ہے تو پھر اس کی جو کمائی ہے وہ جائز ہوگی. ہاں جی. نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت میں دکھاوا ہو تو پھر کیا کریں؟ ان کا سوال یہ نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت میں دکھاوا آ جائے تو کیا کریں؟ توبہ کریں بھائی، توبہ کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پکڑ لیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ شروعات تو عبادات کی ریاکاری سے ہی ہوتی ہے، دکھاوے سے ہی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے اخلاص آنا شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آدمی. تو اس لیے عبادت تو چھوڑے نا، لیکن اللہ سے پناہ مانگتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے اور کوشش کرتا رہے جتنا کم سے کم وہ اس کے ذہن میں دکھاوا ہے. لیکن پھر بھی آئے تو عبادت نہ چھوڑے بلکہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، کیونکہ جو جوانی کے دن ہوتے ہیں نا اس میں واقعی دکھاوا ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے جب عقل آتی ہے، اخلاص بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے قرب بڑھتا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آدمی دکھاوے کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے لگتا ہے. ہاں جی. شادی کے وقت ولیمہ نہیں کیا بعد میں کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ شادی کے وقت ولیمہ نہ کریں بعد میں کر سکتے ہیں؟ بعد میں تو دعوت ہوگی بھائی. ولیمہ تو جو سنت طریقہ ہے نا وہ شادی کے اگلے دن ہے، اور اگر باہر کی بارات ہو تو ایک دن چھوڑ کے کر دو بس. اور اس میں جو بہت مشہور ہے نا میاں بیوی کا ملن، وہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ رات گزر جائے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حالات ہیں کہ وہ نہیں ملن ہو سکتا تب بھی ولیمہ ہو جائے گا اگلے دن انشاءاللہ. مسجد میں جو مسجد کے لیے چندہ یا مدرسے کے لیے چندہ مانگے
ان کا سوال یہ مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ مانگتے ہیں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مسجد کے اندر اچھا مسجد کے اندر جو مدرسے کے لیے چندہ مانگتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. نبی نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی سوال کرے تو بیٹھے بیٹھے بد دعا کرو کہ اللہ کرے اس کا کام نہ ہو. اس حدیث کا مفہوم ہے. تو اس لیے اگر باہر کھڑے ہو کے چندہ مانگے تو ٹھیک. اصل میں ہمارے علماء دین جو ہے نا انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے اس بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں مال آتا ہے. اصل تو اللہ کا دین رسول اللہ کی تعلیمات وہ ہیں اصل چیز. تو اس لیے جب بھی کبھی آپ کسی کو مدرسے والے کو یا کسی کو بھی مانگتے ہوئے دیکھو نا مسجد میں دعا یہ کرو کہ اللہ کے نہیں سے نہ ملے تب آپ سنت پہ ہو. ہاں جی. اگر کسی بزرگ دین سے بیعت ہونا چاہے تو آپ کی نظر میں مطلب ان کا سوال یہ ہے بزرگان دین سے بیعت ہونا چاہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری نظر میں اس دور میں تو اس طرح کے بزرگ ہیں نہیں. اصل میں اس ٹائم جو بیعت ہوتی تھی نا وہ رسول اللہ سے بیعت لیتے تھے لوگ اور وہ جان کی بیعت ہوتی تھی کہ ہم آپ کے کہنے پہ جان دے دیں گے دین کے لیے. وہ یہ بیعت ہوتی تھی. اب تو شاگرد بڑھانے والی بیعت ہے کہ اس کے اتنے لاکھ شاگرد ہیں اس کے اتنے ہزار. نہ پیر کو شاگردوں کا پتہ نہ شاگردوں کو اپنے پیر کا پتہ اور نہ اسی تعلیمات پہ چلیں. روز آویں میرے پاس کہ ہم فلاں سے بیعت ہم فلاں سے بیعت. اور جب میں ان سے نماز کا پوچھتا ہوں کہ جی ہے نماز غائب. پھر کہا کا بیعت اس کے پیر کی نماز نہیں چھٹتی ہوگی وہ نماز چھوڑے بیٹھا اور پیر کو اس کی نمازوں کی فکر نہیں اس کی تو کیا فکر ہوگی. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ اس طرح بیعت ہونا تو رسول اللہ سے بیعت کرو. تنہائی میں چلے جاؤ اور ایک ہاتھ اپنا نکالو دوسرا ہاتھ رکھو اور یہ امیجن کرو کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اور پھر کہ اللہ میں آج رسول سے بیعت کر رہا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا نماز نہیں چھوڑوں گا اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اپنے بھائیوں کا حق نہیں ماروں گا اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاؤں گا بد نظری نہیں کروں گا دوسروں کی بچیوں پہ غلط نظر نہیں ڈال. یہ ساری بیعت رسول اللہ سے اور پھر اس قائم رہو. اس پہ ایک ہی ہستی ہے جس پہ آپ آنکھ میچ کے بیعت کر سکتے ہو اور رسول اللہ ہے صلی اللہ. ہاں جی. مسجد کی دیوار پہ کوئی تجارت جیسے کہ پوسٹر چپکا دے بہتر ہے نہیں؟ ان کا سوال یہ مسجد کی دیوار پہ تجارت کے کیسے بھی پوسٹر چپکائے رکھے. ہاں کوئی حرج نہیں یار اس سے نہیں فرق پڑتا. دیواروں پہ آپ کس طرح روک دو گے؟ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس پر 4 لاکھ کا قرض ہے تو کتنے پر زکوٰۃ دے؟ ان کا سوال یہ 10 لاکھ روپے ہے کیش 4 لاکھ قرض ہے تو زکوٰۃ کتنے پہ دے؟ بھائی 10 لاکھ پہ ہی دے گا یا پھر وہ قرض اتار دے 4 لاکھ پھر 6 لاکھ پہ دے گا. یہ تھوڑی یہ انٹی کر رکھے پیسے اس میں تجوری میں اور زکوٰۃ کے ٹائم پہ ادھار دکھ رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے اپنا قرض اتار اس کے بعد پھر زکوٰۃ نہ دیو. مان لیں گے بات. تو اگر وہ واقعی زکوٰۃ 4 لاکھ کی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے قرض اتار دیں ورنہ اگر اپنے پاس پیسے ہیں تو اس پورے پیسے میں زکوٰۃ دیں. کیا قرآن کی کوئی آیت کسی کو پہنچانے کے لیے یا اس کا مطلب بتانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پہنچانے کے لیے بتانے کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے بھائی. نبی نے فرمایا کہ مجھ سے تمہیں کوئی آیت پہنچے کوئی حدیث پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو. حدیث بتا رہا میں نبی کی. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ عالم ہی پہنچا سکیں. یہ اپنے آپ انہوں نے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کر رکھی. اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کو اتنا علم ہے اب میں تو کہیں سے پڑھا ہوا نہیں. میں نے ابھی میرے خیال 20-25 سال پہلے قرآن شروع کرا. اس سے پہلے نہ مجھے تلاوت آتی تھی نہ اردو آتی تھی. سب کچھ سن 97 سے سیکھا شاید میں نے 96 سے. الحمدللہ اب میں قرآن کا درس بھی کرتا ہوں تو کوئی میں نے تو کسی مدرسے سے وہ نہیں لیا. تو اگر کہیں اٹک جائے آپ قرآن کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے تفسیر نہیں لکھ سکتے لیکن پڑھ تو سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں سے کوئی آیت مل رہی کسی بزرگ کی لکھی ہوئی اس کی تفسیر یا اس کی کوئی ترجمہ تو آپ دوسروں کو پہنچاؤ ضرور. یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے. لیکن اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی عالم ضروری ہے تو یہ تو بیکار کی بات ہے. میں نے کچھ لوگوں کو الگ الگ لوگوں کو قرآن کی آیتیں بتانے کی کوشش کری ان کا مطلب سمجھانے کی کوشش کری تو مجھے سب الگ الگ لوگوں نے صرف ایک ہی یہ بتایا کہ آپ عالم تو نہیں ہے نا تو آپ یہ کام مت کرو. بھائی آپ سورہ قمر ہے قرآن میں اللہ نے اس میں ایک جگہ نہیں میرے خیال 6-7 دفعہ یہ بات کہی کہ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کیا. کیا آیا تھا یار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس میں اللہ نے یہی بات کہی کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا. اب اللہ تو یہ کہہ رہا آپ کو لوگ کہہ رہے کہ آپ پہنچاؤ مت کی مشکل کام ہے تو آپ کس کی مانو گے؟ اپنے خالق کی ان لوگوں کی کسی کی پرواہ نہ کرو آپ بات پہنچاؤ بالکل. یہ ساری باتیں میرے ساتھ ہو چکی اور میں میرے خیال میں 15 سال سے درس کر رہا
میں نے کسی کی نہیں سنی. جس سے میں نے قرآن سیکھا ڈاکٹر اسرار احمد میرے استاد, وہ بھی کسی اس سے عالم نہیں تھے. اس کے بعد جن سے میں نے تفسیر وغیرہ سیکھی وہ طارق عبداللہ صاحب رامپور کے, وہ بھی کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے. میں نے بھی ایسے ہی سیکھی جیسا میں خود ہوں. ہاں جی. گھر میں تراویح ہوگی تو ایک جیسے ایک کمرے میں ہمیں تراویح سن رہے ہیں, دوسرے کمرے میں عورت بھی سن سکتی ہے کیا ساتھ میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں عورتیں بھی سن سکتی ہیں تراویح, ساتھ میں نماز پڑھ سکتی ہیں. بالکل پڑھنی چاہیے انہیں. یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو قرآن کی سالگرہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تحفہ دیا کہ اس میں ہم قیام میں قرآن سن سکیں. تو اپنی عورتوں کو کیوں محروم رکھا آپ نے؟ نفلی عبادت ہے, آپ بھی کرو, عورتوں کو بھی بالکل گھروں میں کرو اپنی تراویح. ایک تو وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی, دوسرے عورتوں کو قرآن کان میں پڑے گا, بچوں کے قرآن, اور اگر کوئی شیطان گھر میں ہوا بھاگ جائے, قرآن سن کے شیطان بھاگتا ہے. تو بالکل کرانا ہی کام آپ, کسی کی نہ سننا. ہاں جی. کیا نماز کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا نماز کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل سمجھ کے ہی پڑھنا ضروری ہے, تبھی خوشو خضو آئے گا. اب آپ تو رٹو طوطے کی طرح نماز پڑھتے چلے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پتہ آپ کو. تو اگر آپ کو واقعی دماغ اور زبان آپ کی ایک ہوگی اور آپ کو سمجھ آئے گا. بالکل صحیح آپ نے اشارہ دیا اس آیت کا بھی کہ اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جانا, تب تک جب تک تم یہ سمجھنے نہ لگے تم کیا کہہ رہے ہیں. مطلب تمہاری عقل کام کرنی چاہیے کہ تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو اس لیے نماز کا ترجمہ ضرور یاد کریں. یہاں چھپا ہوا ہے ہمارے یہاں, جسے چاہیے نماز کے ترجمے لے جانا, نیٹ پہ ہی پڑا ہوا ہے ہماری طرف سے. ہاں جی. نماز میں ہونٹ نہ ہلائے, صرف سوچتے ہوئے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں ہونٹ نہ ہلائے, صرف سوچتے ہوئے نماز پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں, نماز ہی نہیں ہوگی. نبی کی سنت ہے نماز میں تلاوت کرنا, اور ہونٹ بھی اس طرح ہلانے کہ کان تک آپ کی سبوگاہٹ پہنچے جب آپ اپنی نماز پڑھنا. امام صاحب کے تابع اگر آپ پھر تو آپ کو خاموش رہنا ہے, لیکن جب آپ اپنی سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی زبان تلاوت جو کرے آپ کے کان تک وہ بات پہنچ جائے, ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہی بات قرآن کے بارے میں بھی ہے. اگر آپ قرآن کو صرف دیکھ کے دل میں پڑھ رہے ہیں, سوچ کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو سوچنے کا اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا قرآن میں, کیونکہ ہر حرکت کا ثواب ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. زبان کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو گیا. جو زبان ڈیسائیڈ کرے گی آپ کے کلام کو, قرآن پاک کو, اس کا ثواب آپ کا ختم ہو گیا. امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ, امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. نبی نے فرمایا بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے. تو عرب ممالک میں جو لوگ گئے ہیں یا انہوں نے تلاوت سنی ہے, الحمد شریف کے بعد وہ وقفہ دیتے ہیں لگ بھگ 1 منٹ کا, کہ آپ 1 منٹ میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. تو معمول آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ چاہے تیزی سے پڑھ دو, لیکن اگر آپ کو بالکل ٹائم نہیں مل رہا تو پھر اللہ کے حوالے کرو معاملہ اور دل میں پڑھ دو. جیسے سیرت نماز ہوتی ہے نا, جیسے عصر کی اور ظہر کی ہوتی ہے, اس میں ایک ساتھ خاموش رہتے ہیں, تو اس وقت ہمیں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت بھی جانی چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو خاموش نمازیں ہیں ان میں ہمیں سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھنی چاہیے, بالکل پڑھنی چاہیے. سورت تو آپ چاہے پڑھو یا نہ پڑھو, لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی اور ضروری ہے. امام مالک کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب تلاوت کریں تو آپ لوگ خاموش رہو, کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو, اور جب امام صاحب خاموش ہو تو تم اپنا سورہ فاتحہ یا جو بھی قرآن تمہیں پڑھنا پڑھ سکتے. تو اس لیے آپ سورت بھی پڑھ سکتے ہو, ورنہ سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی دیا کرو کم سے کم. میرا اپنا بھی یہی معمول ہے ہمیشہ سے. بھائی کا سوال ہے بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ لگے تو کیا کریں؟ مطلب غلط بات سے مراد اچھا کوئی غلط کام. اچھا ہاں, ان کا سوال یہ بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ لگے تو کیا کریں؟ بھائی 4 گواہ ڈھونڈیں. اگر 4 لوگ واقعی اس کی گواہی دیتے ہیں تو پھر تو اس کا یقین کریں, مطلب بالکل یقین نہ کریں. یہ میں شریعت بتا رہا آپ کو. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی شک ہے یا آپ کو کسی نے چڑھا دیا یا آپ کسی کی باتوں میں آ گئے تو اس سے پیار سے محبت سے اس سے پوچھیں اور
اگر آپ کو لگے واقعی کوئی گڑبڑ ہے تو اسے پیار سے محبت سے سمجھائیں. آج میں ایک جملہ کہہ دوں, جو اچھے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا, جو اچھے شوہر ہوتے ہیں, وہ اچھے بھائی کا رول بھی پلے کرتے ہیں, وہ اچھے دوست کا رول بھی پلے کرتے ہیں, وہ اچھے باپ کا, اچھے ہمدرد کا, اچھے خیر خواہ کا. تو اس لیے جن لوگوں کی بچی آپ لا رہے ہیں, اب ان کی تربیت, ان کی حفاظت, ان کی عزت, ان کی محبت آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ سے بھی غلطی ہوتی ہیں, اگر آپ ان کی کوئی غلطی دیکھ بھی لیں تو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے, آپ بھی انہیں معاف کرو, کیونکہ حضور نے فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے چڑھائے میں آگے اپنی بیوی پہ تشدد شروع کر دیں, یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی محبت سے, رسول اللہ خوش ہوتے ہیں میاں بیوی کی محبت سے. سر سفر میں جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں, اگر ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو بیٹھ کر کھڑی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, ٹرین میں جا رہے ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ویڈیو بنا کے پولیس کو دے دیں گے یا کچھ ہوگی, کس طرح نماز پڑھیں. بالکل بیٹھ کے آپ اشارے سے نماز پڑھو. نبی نے سواری پہ بھی نماز پڑھی. جی سر, جیسے کچھ سنا ہے کہ بھائی فرض نماز اگر ہمت ہے تو بیٹھ کے. ان کا سوال یہ, جیسے سنا ہے فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی وہ جب آپ کو قدرت حاصل ہو, اب آپ کے پاس نہ تو جگہ, اور آپ ٹرین میں ہیں, وہاں جو حالات ملک ہیں آپ جیل میں جاؤ گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ دو اشارے سے. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, سفر میں نبی نے نمازیں ملانے کی اجازت دی ہے. آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہو, مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہو, اور سفر میں نماز بھی آتی ہے. آپ نے ظہر کے ٹائم مان لو گھر سے چلے تو آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی گھر ہی پڑھ دو, پہلے ملا لو. اور مان لو آپ عصر کے ٹائم پہنچ رہے ہیں, آپ صبح کے چلے ہوئے ہیں, تو عصر سے پہلے جا کے 2 فرض ظہر کے پڑھو اور 2 عصر کے پڑھو. جب مغرب کا ٹائم ہوئے تو 3 مغرب کے, 2 عشاء کے اور 1 وتر پڑھو اور سو جاؤ. یہ سفر کی نماز میں آپ کو آسان ترین, جو لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں, نبی نے بنا کسی عذر کے بھی مدینے میں ملا کے نمازیں پڑھی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا میں آپ کو. 10 کم سے کم 10 حوالے دوں گا اگر کوئی مانگے, لیکن پہلے قسم کھلواؤں گا کہ آج سے ملائے گا نماز. جو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں نا شیعوں کو جو ملا کے پڑھتے ہیں نماز, وہ انہی حدیثوں سے لیتے ہیں. لیکن یہ نبی نے ایک ہی بار پڑھی ملا کے, اسے نظیر نہیں بنانا. جہاں پھنسے ہوں وہاں پڑھنی ہے ملا کے. باقی قرآن یہ کہتا ہے اے مومنو تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے. آپ عام زندگی میں ملا کے نہیں پڑھ سکتے, اپنے اپنے وقتوں پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. لیکن سفر ہو, بیماری ہو, کسی آفس میں آپ کو چھٹی نہ ملتی ہو آفس سے, تو بالکل ملا کے نمازیں پڑھیں. آپ کے یہاں شادی ہے, آپ کو پتہ ہے میں اتنا بزی رہوں گا, نماز کا ٹائم ملا کے پڑھ دو, سب لے لے گا اللہ میاں. یہ مول بھی نہیں لیتے, اللہ لے لیتا ہے سارا. گھر سے چلتے ہوئے بھی آدھی پڑھی. ان کا سوال ہے گھر سے چلتے ہوئے پڑھی. بھائی اگر آپ گھر سے پڑھ رہے ہیں نا تو یہاں آپ مقیم ہو, یہاں پوری پڑھیں گے. ظہر بھی 4 فرض, عصر بھی 4 فرض. اگر آپ وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ آدھی پڑھیں گے. جہاں آپ پہنچے سفر کے بعد, اب وہاں مسافر ہو, اگر آپ 14 دن سے کم وہاں رہ رہے تو 2 ظہر کے فرض پڑھیں گے اور 2 عصر کے. سمجھ لو, مقیم ہو تو پوری ملا کے بھی پڑھو گے تو پوری, مسافر ہو تو آدھی ملا کے بھی پڑھو گے تو آدھی. سمجھ گئے بات؟ اور سفر میں اگر سفر کے دوران, وہ بھی سفر تو آپ کا گھر سے نکلے آپ, اور لگ بھگ 3 میل کا فاصلے پہ کے بعد نبی نے جو ہے نماز قصر کی. 9 کلومیٹر 10 کلومیٹر آپ گھر سے نکلے, اس کے بعد آپ کی قصر شروع. اچھا سر, جیسے ہم سفر میں دور جاتے ہیں, بارڈر پہ ہیں, اس میں الگ الگ طرح کی مسجد تو سب اللہ کے گھر ہے, لیکن کوئی اہل حدیث, کوئی سیاہ, کوئی سنی, تو اس بارے میں جیسے ہماری تو بیوی کہتے ہیں بھائی آپ کو تو اللہ کے آگے سر جھکانا, وہ بھی بات صحیح ہے, لیکن تھوڑا اس بارے میں تھوڑا. بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر ہیں, تو آپ اب جو ڈھنگ آپ کو آپ کے بزرگوں نے, ہمارے جو علماء دین ہیں ادھر کے, انہوں نے جس طرح کی نماز آپ کو بچپن سے پڑھائی وہی عادت ہے. اگر آپ وہاں جا کے رفع دین کرنے لگو گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا. جی جی جی, تو آپ بالکل اپنے والی نماز پڑھو. نہیں سر, جیسے جماعت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں بالکل ان کے ساتھ پڑھو. اگر وہ رفع دین کر رہے ہیں آپ بھی کر دو. میں تمہیں امام شافعی کا واقعہ بتاؤں. ہم رفع دین نہیں کریں گے تو کوئی دقت نہیں, کوئی دقت نہیں. بالکل رفع دین کرنا ایک مستحب عبادت ہے. میں نیپال کے بارڈر پہ ہونا تو اہل حدیث کی مسجد ہے. ہاں تو بالکل آپ ان کے سامنے کر دیا کرو. حضور نے رفع دین بھی کیا اور نہیں بھی کیا. تو جیسا میں وہی سنا رہا تھا واقعہ آپ کو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ کے بعد ان کے مزار پہ گئے تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا. ویسے وہ رفع دین کے قائل تھے. تو کتنی بڑی بات ہے, جسے وہ واجب مانتے تھے, رفع دین کو واجب مانتے تھے وہ,
इमाम हम्बल के पैरोकार थे या इमाम शाफी के पैरोकार हों ये या अहले हदीस हो, ये वाजिब मानते हैं रफ़दैन। उन्होंने रफ़दैन नहीं किया, एहतराम किया उस इमाम का, इमाम अबू हनीफा। तो इसलिए आप जहाँ हो वैसे पढ़ दो, उनके साथ पढ़ दो, वैसे कोई हर्ज नहीं। आमतौर पे इमाम साहब के जब पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रुकू के बाद 1 सेकंड बाद ही चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इमाम जो है थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो कई बार मुक्तदी जो है इमाम से पहले चले जाते हैं, तो उनकी नमाज हो जाती है। इनका सवाल बहुत अच्छा है कि रुकू से पहले इमाम साहब के हम अगर रुकू में चले गए क्या हमारी नमाज टूट जाएगी? देखो भाई, बुखारी की पहली हदीस, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। अगर आप जानबूझ के जल्दी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और आपने आदत बना ली, आप वैल्यू नहीं समझ रहे इमाम की, फिर तो आपकी नमाज होगी नहीं। ये रिवायतों में हो सकता है आपको खिंजीर और बंदर बना दिया जाए इमाम से अगर आप जल्दी करते हैं। लेकिन अगर आपको अचानक, मान लो आप किसी दूसरी मस्जिद में हो, आपको आदत है अपने इमाम के पीछे एकदम वो चले जाते हैं, ये इमाम साहब ज़रा थोड़े सुकून से नमाज़ पढ़ाने वाले हैं, आपने जल्दी रुकू में चले गए, कोई हर्ज नहीं। इंटेंशन सही होनी चाहिए। हाँ, जैसे जॉब का मसला है ना, जैसे हम जॉब करते हैं तो उसमें भी जमा कर सकते हैं नमाज। जैसे अगर हम हिंदू कहीं जॉब करते हैं हाँ, तो उसमें नमाज जमा कर सकते हैं हम। जैसे अगर हम पता है असर के टाइम में मस्जिद नहीं मिल रही वहाँ पे, तो क्या हम घर से नमाज जमा करके जा सकते हैं? इनका सवाल ये है कि जॉब में भी क्या जमा कर सकते हैं? भाई ये तो आपकी सिचुएशन को, मस्जिद ना मिले, नमाज तो मिलेगी वक्त पे। आप घर से चले, आपने अपनी नमाज पढ़ दी ज़ोहर की, असर में आपको लगता है कि मैं ऑफिस दूंगा, अगर आपको वहाँ जगह अवेलेबल है और ऑफिस वालों की इजाज़त भी है तो आपको वक्त पे नमाज पढ़नी है। यही तो मैं कह रहा कि सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसला करना है। मुकर्रर वक्तों पर मोमिनों तुम्हारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। अब अगर आपको ज़रा सा बुखार हुआ, ज़रा सा आपको ये जॉब का मसला हुआ और आपने नमाज़ें मिला दी, नहीं चलेगा। नबी ने हमें मिला के नमाज़ पढ़ा के दिखाई इसीलिए कि हमारे लिए एक हुज्जत कायम हो जाए कि जब हमें ज़रूरत हो हम वो पढ़ सकते हो। कहीं आप फंसे हुए हैं, आपकी माँ बीमार है, अस्पताल में है, आप निकल ही नहीं सकते, पढ़ दो। आप सफ़र में हो, कोई और ऑफिस वाले इतने सख्त हैं आपके, दूसरी जॉब अभी नहीं मिल रही आपको, पढ़ते रहो, दूसरी जॉब ढूंढते रहो जो मुकर्रर वक्तों पर आपको नमाज़ पढ़वा दें। सुना है रात को शीशा देखने से कोई ना कोई मर जाता है। अल्लाह तौबा। इनका सवाल यह है कि शीशा देखने से रात को कोई ना कोई मर जाता है। फिर तो इस कदर लोग जो हैं, जो गैर मुस्लिम हजरात हैं या मुसलमान जितने 5 स्टार होटलों में रहते हैं, कोई रात दिन नहीं। वहाँ अभी मक्के में मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े होटल, उनमें शीशे लगे हुए हैं, लोग शीशे देख रहे हैं, एक भी नहीं मरा मेरे सामने। सब बेकार की बातें हैं, औरतों की उड़ाई हुई। जब नमाज से उठे तो दोनों हाथ ऐसे करके फिर सही है? इनका सवाल ये, हाथ टेक के उठें, सही है बिल्कुल। अगर आपके आज़ाद लगे हुए हैं पंजों पे और घुटनों पे तो कोई हरज नहीं है उठने में, इस तरह बिल्कुल कोई हरज नहीं। इन बातों से छोटी छोटी कुछ नहीं होता। अल्लाह को आपकी नीयतें पहुँच रही, आपका ध्यान अल्लाह पे होना चाहिए बस। ये छोटी मोटी हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सारा नज़र इस पे। जभी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते थे कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम ऐसी कब्रों जैसे हो जिनके ऊपर सफ़ेदी फेर दी गई हो, अंदर सड़ी गली हड्डियाँ हो। अब हमारा क्या हाल है, हम इन छोटी छोटी बातों पे सारा नज़र रखें और मोटे मोटे गुनाह हम करते रहें, मतलब मच्छर छानते रहेंगे, हाथी निकल जाएंगे। हाँ जी, इद्दत के बाद हलाल करना जरूरी है। इनका सवाल ये, इद्दत के बाद क्या हलाला होना ज़रूरी है? भाई 2 इद्दतें अगर हो गई या तीसरी तलाक हो गई तो उसके बाद हलाले के बिना तीसरी बार वो मिल नहीं सकते। अगर पहली तलाक हुई और उनने इद्दत की, तो इद्दत के बाद अगर इद्दत के बीच में शौहर ने रुजू कर लिया तो कोई हलाला नहीं, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं, 2 तलाकों का हक बाकी है। अगर उनने इद्दत पूरी कर ली तो नया निकाह होगा, नया मेहर होगा। सर एक बार में 3 तलाक देते सर? किसी ने एक बार में 3 तलाक दे दी तो एक ही होगी भाई, 3000 भी दे दे तो एक होगी। आप ये देखो कि तलाक अल्लाह की नापसंदीदा अमल, जो जायज़ अमल है उनमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। तो इतना आसान कर देगा अल्लाह मियाँ कि किसी ने गुस्से में, किसी ने भूल से, किसी ने सोते हुए तलाक दे दी और हो जाएगी। ये दीन का मजाक उड़वाने वाली बात है। कुरान ये कहता है कि 2 गवाह कर लो जब तुम तलाक दो, कोई गवाह नहीं करता। जब तुम इन्हें अलग करो, जब ये अपनी इद्दत पूरी कर ले, 2 गवाह करके इन्हें जब घरों से रुखसत करो, इद्दत की मुद्दत ये तुम्हारे घरों में गुजारे। हमारा तो कुछ भी नहीं होता, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, उठावे बस हलाले के चक्कर में लगे रहें। और हलाले करने और कराने वालों को अल्लाह के रसूल ने किराए के सांड कहा। जानवर, सांड जो है वो जानवर है,
मास में रील बात में ये कह दिया जी कि हलाल लगाना तो अरे भाई मैं तो शरीयत बता रहा, कोई क्या कह रहा मुझे नहीं पता, मैं शरीयत बता रहा। मैं कुरान की आयतों से साबित कर दूंगा। सूरह बकरा 228 से 232 पढ़ो। एक बार तलाक हुई, औरत इद्दत में बैठ गई, 3 हैज की इद्दत है, उससे पहले मर्द अगर चाहे तो रुजू कर सकता है, उसका हक है। मर्द ने रुजू कर लिया तो औरत फिर हलाल हो गई उसके लिए, 2 तलाक का उसके पास बाकी है। फिर दोबारा उन्हें तलाक दे दी, 3 हैज की इद्दत में औरत बैठ गई, उसने फिर रुजू कर लिया, उसे हक है। लेकिन अगर वो तीसरी बार तलाक दे दे तो फिर वो इद्दत करने के बाद जब तक किसी और से निकाह ना कर ले अपनी मर्जी से, और वो भी अपनी मर्जी से उसे तलाक ना दे दे, तब तक वो पहले शौहर के लिए हलाल नहीं होगी। ये कुरान की आयतें हैं, आप चाहे पढ़ना आ जाएगा। इन्हें किस तरह से बना लिया गया, क्या निकाल लिया गया, ये तो फिर ये लोग जाने अल्लाह के यहाँ किस तरह पकड़े जाएंगे। मैं तो कुरान और हदीस बता रहा हूँ। तो मान लो एक बारी में 3 दफ़ा तुमने कह दिया, 3000 दफ़ा भी कहते तो एक ही तलाक हुई। मुंह से निकली तलाक, इद्दत शुरू हो गई, और इद्दत की मुद्दत में दूसरी तलाक नहीं है। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसकी इद्दत शुरू हो गई, और जब इद्दत शुरू हो गई तो इद्दत की मुद्दत में तलाक नहीं है, तो तलाक दूसरी हुई नहीं। दूसरी तलाक तो जब होगी जब वक्फा होगा, 3 हैज की इद्दत होगी। आप पढ़े लिखे लोगों को अकल दी अल्लाह ने, खुद सोचे जब मुंह से लफ्ज़ निकले। अब तो इस तरह का मामला है कि सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नापा जाता है, इस तरह के आले आ गए। मुंह से तलाक लफ्ज़ निकला, उसकी इद्दत शुरू हो गई औरत की, और इद्दत की मुद्दत में दूसरी तलाक नहीं है। ये काट नहीं सकते मेरी बात को, आप क्या फतवा ले लो इस बारे में। अच्छा सर, किसी का शौहर खत्म हो गया, उसने इद्दत ना की है, मतलब कहीं और भी नहीं शादी की है, उसने अपने बच्चों को पाल रही है, इद्दत भी नहीं, तो उसका इद्दत फिर हो सकता है। देखो इद्दत एक मुद्दत का नाम है, वो मुद्दत उसे घर में गुजारनी है पर्दे में। अगर तो उसकी कोई मजबूरी है, उसे बच्चे पालने हैं, तो वो मजबूरी भी अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह को दिख रही है। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। उसकी नियत है इद्दत करने की, तो वो नजरी नीची करके काम करती रहेगी, चाहे उसे बैंक जाना पड़े और चाहे उसे हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे उसे डॉक्टर के जाना पड़े, वो इद्दत की मुद्दत में ही है, इद्दत की हालत में ही है। और अगर कोई इद्दत कर रही घर में और गैर मर्दों को भी बुला रही तो वो इद्दत नहीं है। बज़ाहिर आपको दिख रही इद्दत, रात को उसका आशिक आ रहा तो वो इद्दत में नहीं है। समझो बात को। लॉजिक ये है कि इद्दत एक शर्म और हया और अंदर से इंटेंशन का और एक चीज़ खो जाने का नाम है कि उसकी एक बहुत कीमती चीज़ खोई गई, उसका शौहर फौत हो गया, तो उसके दिल में यहाँ जो दर्द है, तमाम मैयतों के लिए 3 दिन का सोग, उसके लिए 4 महीने 10 दिन का सोग, तो वो 4 महीने 10 दिन के सोग में है। तो वो किस तरह सोग मना रही, वो उसके दिल की इंटेंशन है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। वो 4 महीने 10 दिन उसके बेहतरीन गुजरने चाहिए। एक सवाल हो रहा है सर, मतलब बिजनेस में कितने % तक मुनाफा जाएगा? इनका सवाल ये है बिजनेस में कितने % तक मुनाफा जायज़ है। जितना आप मुनाफा सामने वाले को देना चाहते हो उतना ही लो। हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो सामने वाले के लो। ये भी ठीक नहीं है बात कि आटे में नमक, ये कहीं तालीम नहीं लिखी हुई, ना नबी की हदीस ना कुरान की आयत, लेकिन इतना मुनाफा कि आपको भी लगे कि मैं लूट नहीं रहा किसी को, और आपको देते हुए ना लगे कि मुझे लूट रहा, बस उतना मुनाफा खुद तय करो। मोमिन की शान तो यह है कि अपने सामने वाले भाई के हिसाब से अपना मामला तय करें। आपको लगता है मुझे 10% प्रॉफिट देने में कोई दिक्कत नहीं, 10% अपने लिए तय करो। तय कुछ नहीं है इस्लाम में कि आप चाहे 50% रख लो, ना अल्लाह की तरफ से कोई तालीम है इस तरह की, ना हुजूर की। लेकिन अपना अखलाक, अपनी बेचैनी, ये देखो कि आप लूट तो नहीं रहे पब्लिक को, बस ख़त्म। कोई जैसे इद्दत कर रही लेडीज, तो जो बाजार में ज़्यादा फिरने वाली औरत है उससे भी उसे पड़ता है। इनका सवाल ये, बाजार में फिरने वाली औरतों से भी क्या पड़ता है? हाँ भाई, लिखा हो तो ये रिवायत हो, लेकिन जो दौर है वो ऐसा है कि कम से कम वो अपने घर में बैठी रहेगी। औरतों से अगर इस तरह पर्दा करने लगेगी बाजार में फिरने वाली, तो फिर तो उसकी पोजीशन रिश्तेदारों में बहुत ख़राब हो जाएगी। और इस तरह की औरतें आजकल बाजार में जो फिरती हैं, वो खुदा न खास्ता कोई बदकारियाँ करती तो नहीं फिर रहे अपने घर की बच्चों की ज़रूरत से, तो इसलिए वो कानून जो है वो काम नहीं आएगा, बल्कि वो सबसे मिले कोई नहीं। क्या जान बचाने को झूठ बोल सकते हैं? इनका सवाल ये, क्या जान बचाने को झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल भाई, कुरान इजाज़त देता है इस बात की कि आप कुफ्र का कलमा पढ़ सकते हो अगर आपकी जान पे बन जाए। लेकिन ये ध्यान रखना मेरे भाई, जान पे बनने से मुराद ये है कि आप कहीं फंस जाए और आपकी गर्दन उड़ाने का मामला हो, वहाँ ये ना हो कि आप जज के सामने झूठ बोल के अपनी जान बचा लें। काजी या जज के सामने आप झूठ बोल के जान नहीं बचा सकते। वहाँ कुरान ये कहता है कि अपने खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो सच्ची गवाही देना,
ऐसा ना हो कि आप अपनी जान बचाने के लिए आप वहाँ झूठ बोल रहे हो, वहाँ झूठ बोल सकते हो, वहाँ नहीं बोल सकते, ये सिचुएशन के हिसाब से। कोई हमें कुफ्र करने के लिए मजबूर कर रहा है, हाँ। तो क्या हम उनको कत्ल कर सकते हैं? इनका सवाल ये, कोई हमें कुफ्र करने के लिए मजबूर कर रहा तो क्या कत्ल कर सकते हैं? भाई अगर वो आपकी पिस्तौल लगा रखी उनने, फिर तो आप उसके पिस्तौल लगा दो, मार दो, कुफ्र ना करो। लेकिन अगर वो आपको मजबूर कर रहा तो आप फरार इख्तियार कर लो उस टाइम उससे। कुरान ये कहता है कि जहाँ कुरान की आयतों की मजाक उड़ाई जा रही हो वहाँ से उस महफिल से उठ के चल दो, और फिर दोबारा जब वहाँ से वो काम बंद हो जाए दोबारा आ जाओ। दावत का काम तो बंद कर नहीं सकते, लोगों को दावत भी देनी। तो अगर कोई इस तरह की हरकतें आपसे कराना चाह रहा, आप उठ के चल दो वहाँ से। भाई कालू सलामा, इन्हें सलाम करो, आगे बढ़ो, जाहिल से मुँह ना मारो। नहीं, वो कह रहा कि ये नारा बोलो, ये कहो, ऐसे कहो। भाई उस टाइम तो कुरान ये कह रहा कि अपनी जान बचाने को कह दो कुफ्र किया कलमा। अभी तो बताया मैंने आपको, कुछ सिचुएशन बदल जाए, मौका सिचुएशन बदल जाए, मान कुफ्र करने का कह रहा था भाई। अब वो कह रहा था ना, अब आपकी जान बच गई, आप भाग जाओ वहाँ से। मान लो वो बेहोश हो गया या वो किसी और काम में लग गया, और अगर आपको लगता है कि मेरी जान से मार देगा, मुझे मौका मिला तो उसे मार दो। अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई किसी की जान लेता है तो नबी की हदीस में ये बात भी है कि वो भी जिहाद है। अपना माल बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अपनी औरतों की इज्जत बचाने के लिए अगर आप किसी की जान लेते हो, ये जिहाद में गिना जाएगा। हाँ जी। नींद का झोंका सा आया, वजू टूटने का शक हो गया, तो क्या दोबारा वजू करें? इनका सवाल ये, नींद का झोंका सा आया, वजू टूटने का शक हुआ तो क्या दोबारा वजू करें? भाई शक हुआ ना, अगर आपको ये यकीन है कि मेरा वजू है तो शक को, इस्लाम जो है वो यकीन को शक पे गालिब करता है। तो आपका वजू नहीं टूटा, आप वजू से है दोबारा वजू नहीं करना। इस्तिखारे की दुआ पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का मशवरा क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका। इस्तिखारे का अमल आपने किया, दुआ पढ़ी और आप सो गए, उसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह का क्या मशवरा है? देखो, यह तो आपका दिल उस काम की तरफ माइल कर देगा अल्लाह भी, या हटा देगा। कोई आदमी ऐसा आ जाएगा कि जो उस काम की बुराई आपके सामने बयान कर देगा, या उस काम की अच्छाई बयान कर देगा, या फिर अल्लाह ख्वाब के ज़रिए आपको, या आपका दिल मजबूत कर देगा किसी काम को। तो ये सारी वो सिचुएशन है जो इस्तिखारे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके दिल पे उतरती है। फिर जो आए उसे मान लेना, क्योंकि वो अल्लाह का मशवरा है। और अगर खुदा ना खाता इस्तिखारा करने के बाद कुछ नहीं आता, ना कोई ख्वाब, ना कोई बंदा ऐसा मिला, ना दिल माइल हो रहा, तो फिर जो आप करोगे अमल, उसी में अल्लाह बरकत डाल देगा। मान लो काम आप करते हो तब अल्लाह की बरकत उसमें आ जाएगी, अगर आप नहीं करते तो अल्लाह उसमें भी आपको तसल्ली और सुकून दे देगा। अच्छा सर, जैसे मैं 1 साल का था, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तो मेरे पास लगभग 2 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें मेरी बहनों का कितना? आपकी बहनें कितनी हैं? 3। इनका सवाल यह है कि वालिद का इंतकाल हुआ, 2 एकड़ ज़मीन है, 3 बहनें हैं, उनका कितना हक बैठेगा? अम्मी भी हैं? अम्मी है, 2 भाई थे, 2 भाई हैं। 2 भाई हो, 3 बहनें, 1 अम्मी। हाँ, हमारे पास लगभग 50 बीघा ज़मीन है, लगभग 60। इनका सवाल यह है कि 50-60 बीघे ज़मीन है, 3 बहनें, 2 भाई, 1 अम्मी। वालिद के बाद किस तरह हिस्सा बटेगा? भाई पहले तो 8वां हिस्सा अम्मी का निकलेगा, उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसमें 3.5 हिस्से बनेंगे। ठीक है, एक हिस्सा आपका, एक भाई का, आधा आधा तीनों बहनों का, या 7 हिस्से कर लो, 2 आपका, 2 आपके भाई का और 1 हिस्सा बहनों का। और पहले अम्मी का हिस्सा निकलेगा। कोई कर्ज होगा वो अदा किया जाएगा, कोई उन्होंने वसीयत की होगी वो वसीयत पूरी की जाएगी, उसके बाद फिर अम्मी का हिस्सा, फिर आप लोगों का हिस्सा निकलेगा। यह है शरीयत जो आपको बता। अगर कुत्ता या बिल्ली किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो क्या करें? और इसी से मिलता एक सवाल हो रहा है, अगर किसी कीमती शरबत में मक्खी गिर जाए तो क्या करें? 2 सवाल हैं, 3 सवाल हैं बल्कि भाई, ये तीनों अलग अलग सवाल हैं। एक तो इनका सवाल यह है, कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो क्या करें? नबी ने फरमाया कि कम से कम 7 बार उसे पानी से पाक करो और 8वें बार मिट्टी से धो। और ये आज की साइंस साबित कर चुकी कि इसके मुंह में ऐसे जरासीम होते हैं, कुत्ते की राल ऐसी होती है कि इसमें बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि ये अंदर तक बीमार करते हैं लोगों को। हम तो आज देख रहे हैं ना, लोग कुत्ते गोद में लिए पड़े, बिस्तरों में लिए पड़े, ज़बानें चाट रहे हैं, उनकी जिस्म पे हाथ फेर रहे हैं, उन्हें अपने साथ खाने खिला रहे हैं। ये सब नबी की तालीमात के खिलाफ है। बिल्ली के बारे में बिल्कुल इसके उल्टा है। कुत्ते के बारे में नबी ने फरमाया इसका चाटा हुआ बर्तन जो है उसे 7 बार पाक करो, 8वीं बार मिट्टी से छोड़ दो तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बिल्ली के मामले में एक बार हुजूर वज़ू कर रहे थे
تو بلی نے آگے اس میں پانی پینا شروع کر دیا وضو کے پانی میں، تو حضور نے اسے پانی پلایا، پھر اس سے باقی کا وضو کرا پاک پانی میں. تو بلی کا جھوٹا پاک بھی ہے اور آپ استعمال بھی کر سکتے ہو اگر آپ کا دل چاہے. مکھی کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تمہارے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبو دو اور پھر اسے نکال کے پھینک دو. یہ نہیں فرمایا پی لو، کسی کی طبیعت چاہے وہ پی سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جائز ہے، اور کسی کی طبیعت نہ چاہے تو نہ پیے. حضور نے اسی لیے اسے یہاں ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ حضور کو پتہ ہے کہ الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، کسی کی طبیعت ہی نہ ہو کہ وہ پیے. حضور کا حکم آ گیا کہ پینا ہے، تو اس لیے حضور نے یہ بات فرمائی. اور یہ اب ثابت تھا، یہ بھی سائنس سے ثابت ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیکٹیریات ہیں جنہیں وہ چھپا کے رکھتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اور ایک پر جو ہے اس میں بیماری ہے، ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے. تو وہ حضور نے اسی لیے کہا اگر اس کا ایک پر جو ہے وہ بیماری والا ہوا تو دوسرا جو ہے وہ ایسا پر اس میں بھگو دیا جائے گا کہ وہ اس بیماری کو کاٹ دے. تو یہ نبی کی تعلیمات ہیں. ایک آدمی تو اسی بات پہ مان لیا ہے. ابھی میں نے کہیں پڑھا تھا کسی امریکہ یا آسٹریلیا میں کہ اس نے 1400 سال پہلے نبی کو کسی نے بتائی یہ باتیں جو آج سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں، صرف اسی بات پہ کہ نبی نے کہا کہ اس کا پورا ڈبو دو اسے، اس کے بعد پھینک دو. ایک سوال ہے احرام کیوں باندھتے ہیں، اس کی پابندی کیوں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے احرام کیوں مانتے ہیں، اس کی پابندی کیوں ہے. دیکھو احرام تو ایک یہ سمجھو جیسے کسی کمپنی کا کوئی یونیفارم ہوتا ہے نا، اس طرح حج کا ایک یونیفارم ہے احرام. اور اس کی پابندیاں جو ہیں وہ یہ چیک کرنے کے لیے ہیں کہ یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں نہیں مانتے اللہ رسول کا. تو احرام کی جو پابندیاں ہیں صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ کتنا تقوی اختیار کرتے ہیں، کتنا اللہ کا کہنا مانتے ہیں، کتنا اس کے کہنے پہ چلتے ہیں. اور احرام جو ہے وہ ایک حج کا لباس ہے، اس میں یہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم بالکل انہی دو لباس میں قبر میں دفنائے جاؤ گے. اسی نیت سے یہاں ہو جیسے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، ایسے تم یہاں لبیک اللہم لبیک پڑھنے کے لیے آ گئے. ہاں جی آپ گھر پر نماز بتا دیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں اچھا ہاں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بھائی گھر پہ پڑھ دو نماز چاہے لیکن شروع کر دو. بھائی دیکھو میرے سامنے حضور کی تعلیمات ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی تو نہیں تھے جب تک بدو تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان میں آنا چاہتا ہوں. حضور نے آ جا بس 5 نمازیں 30 روزے کلمہ پڑھنے کے بعد. کہ حضور میں تو 3 پڑھ سکوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ایک روایت میں 2 ہیں ایک میں 3. حضور نے چل تو 3 ہی پڑھ دیا، کلمہ پڑھوا دیا اسے. یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں ایک بار بھی اس نے 3 نمازیں نہیں پڑھی، روز 5 پڑھی. تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھنسانے کے لیے سمجھو یہ مچھلیاں ہیں ہماری جو میں پھنساتا ہوں نا جال میں مچھلیوں کو، ایک بار شروع کر دو، ایک بار شروع کر دو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی ہیبت، اللہ کی ہیبت، نماز کی محبت، رسول اللہ کی محبت تمہیں اس قابل کر دے گی کہ تم چھوڑو ہی نہیں. جو میرے ساتھ ہوا وہی سب کے ساتھ ہونا، اللہ سب کا ایک ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم فرض شروع کر دو، تم بے دلی شروع کر دو، تم گھر پہ شروع کر دو، تم آفس میں شروع کر دو. جب دل لگنے لگے گا مسجد پہنچ جانا، میں سنتوں کو پڑھنا، میں نفلوں کو پڑھنا. سجدے میں آپ گرے گرے اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے لگو گے، ایک بار نماز کی محبت دل میں بس جائے بس. لیکن شروع کرا دو، اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو یہی بات کرو، تم فرض پڑھو، تم شروع کر دو. کوئی اگر یوں کہنا میں 5 نہیں 3 پڑھوں تو 3 اس طرح پڑھواؤ جس طرح میں کہہ رہا ہوں، پھنسا لو کی طرح سے. دیکھو ہمارا جو معاملہ ہے نا اللہ کے واسطے اللہ کو نہ چھوڑو. ہم جو ہے نا کسی بھی قیمت پہ اگر ہماری 5 نمازیں درست ہوں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بخشش ہو جائے گی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کو کوئی بہانہ دے دو بخشنے کا. جب وہاں مشرک اور کافر بھی کھڑے ہوئے ہوں گے قیامت میں اور ہم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا ہوگا کہ ایمان میں اور کفر میں فخر کرنے والی چیز نماز ہوگی. تو فرق کرنے کے لیے اللہ کے واسطے 5 نمازیں شروع کر دو. نہ دل لگے فرض پڑھ دو، بیٹھ کے پڑھ دو، گھر پہ پڑھ دو، شروع کر دو. انشاءاللہ اللہ کی ایسی رحمت برسنے نہیں. جو بھائی نے بھی سوال کیا تھا نا ریاکاری والا، وہ یہی ہے کہ آپ ریاکاری کی شروع کر دو، اللہ اپنا آپ خوشو پیدا کر دے گا، اپنا آپ آج والی. اس لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بٹھا کے نہیں تو میرے پاس لے آؤ. آپ یقین کرو میں اللہ کو حاضر نازر جان نہیں کہہ رہا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نمازی ہوئے اس مرکز سے، صرف انہی ذرا سی حکمت کی باتوں سے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جب انہیں لگا اتنی نا آسان نماز ہے کہ ہم ملا کے بھی پڑھ سکیں، ہم فرض بھی پڑھ سکیں، ہماری سب لے لے گا اللہ میں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ غنی ہے،
वो समद है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, हमारी नमाज़ों की ज़रूरत है, उसकी मोहब्बत की। ये ज़रा सी बातें आपके बच्चों के घर दिलों में घर कर जाएंगी, नमाजी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। किसी बहन का सवाल है कि उनको हैज़ नहीं आते तो क्या हर महीने 5-6 दिन छोड़ के नमाज़ पढ़े? यार अब मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो गया, आखिरी सवाल कर लें आज का इसे। इनका सवाल ये है किसी बहन को हैज़ ना आए तो क्या हर महीने 5-6 दिन छोड़ के नमाज़ पढ़े? नहीं भाई, जब तक उसे ब्लीडिंग ना हो तब तक पूरी नमाज़ पढ़ेगी लाजमी। अगर किसी बूढ़ी औरत को हैज़ बंद हो गया तो उसकी 30 के दिन 3 नमाज़ें हैं। किसी को और किसी मजबूरी की वजह से हैज़ बंद हो गया 30 के 30 दिन नमाज है। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली